بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ مقام ستر ہے اور ننگے منہ اس کا گلی بازار میں نکلنا جائز نہیں، اور اس بات کی دلیل قرآن اور حدیث دونوں سے ہی ملتی ہے، اور خاص کر جس کے بارے میں قرآن مجید نے واضح بتا دیا ہو تو اس کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سورۃ النور آیت نمبر 13 میں ارشاد الہی ہے، اور اے پیغمبر مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر آنچل کا پلو ڈالے رہیں۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، قریشی عورتوں کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے انصاری عورتوں سے افضل کوئی عورت نہیں دیکھی۔ وہ کتاب اللہ کی تصدیق اور وحی پر ایمان لانے میں بڑی شدید ہے۔ جب سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ عورتیں اپنے اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈالے رہیں، ان کے مرد لوٹ کر ان کی طرف گئے اور انہوں نے انہیں وہ آیات سنائی جن میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا۔ ہر مرد نے اپنی بیوی، بیٹی، بہن اور دوسری قرابت دار عورتوں کو وہ آیات سنائیں۔ ان عورتوں سے ہر کوئی اٹھی اور اپنی چادر تہمت والی جو پاؤں تک لمبی قمیض کے نیچے پہنی ہوئی تھی ان کو پھاڑا اور اسے سر اور منہ کا پردہ کیا، تاکہ کتاب اللہ کی نازل شدہ اس آیات کی تصدیق اور ایمان کا اظہار ہو جائے۔ وہ عورتیں نبی اکرم کے پیچھے نماز میں اس طرح ہو گئیں جیسے سیاہ اوڑھنیوں کی وجہ سے گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ بہت ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگھار چھپا کر رکھے تاکہ اجنبی مرد کو نظریں نیچی رکھنے میں مدد ملے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔ یعنی عورت پائل پہنے ہو تو اس پر حرام ہے کہ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مرد پائل کی چھن چھن سنیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ عورت کے لیے جب ایسا کرنا حرام ہے تو چہرے کو کھلا رکھنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں فرمان الہی ہے، اور جب پیغمبر کی بیبیوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس سے تمہارا دل اور ان کے دل شیطان کے وسوسوں سے خوب پاک رہیں گے۔ یہ آیت اس امر کی بڑی واضح دلیل ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے۔ مطلب یہ کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے اور مومنوں کی ان عورتوں سے جو تمہاری ازواج نہیں کوئی بات پوچھو تو پردے کی اوٹ سے پوچھو، ان کے گھروں میں مت جاؤ، یوں تمہارے اور ان کے دل پاکیزہ رہیں گے اور شیطان کو فساد انگیزی کا موقع نہیں ملے گا۔ پردے سے مراد اوڑھنی یا دوپٹہ بھی مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے پیچھے کی طرف دوپٹہ یا سر کا کپڑا لٹکا دیتی تھی، آگے سے منہ اور سینہ کھلا رہتا تھا، تو اللہ نے ان کو پردے کا حکم دیا، تو واضح ہو گیا کہ آزاد عورت کا سارا جسم ہی مقام ستر ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا کسی غیر محرم مرد کو عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھنے کی ہرگز اجازت نہیں، سوائے علاج و معالجہ اور شہادت وغیرہ کی ضرورت اور مجبوری کے تحت۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زینت ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے، اور صرف اس کی اجازت دی گئی ہے جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم حجاب پردہ آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھی، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا۔ عورت صرف محرم کے سامنے بغیر پردے کے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اس بات کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔